بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا لیکچر مولوی عبدالحق کی ریڈنگ یعنی پڑھائی کے حوالے سے ہے۔ آپ کے پاس آپ کے کتابیں ہونی چاہیے، آپ کی کتابیں ہونی چاہیے۔ اس میں جو پچھلا لیکچر تھا وہ ہم نے شاہد احمد دہلوی جو اس سبق کے رائٹر ہے، مصنف ہے، اس پر کیا تھا۔ آج کا لیکچر سبق کے حوالے سے ہے، یعنی مولوی عبدالحق جو انہوں نے یعنی شاہد احمد دہلوی نے ایک شخصی خاکہ لکھا ہے مولوی عبدالحق کے بارے میں۔ آج اس کی ریڈنگ کریں گے، پڑھائی کریں گے۔ تو آپ کے پاس آپ کے کتابیں ہونی چاہیے اور آپ کی توجہ کتاب پر ہو۔ دامان دلی میں ایک قصبہ ہے ہاپوڑ، اس کی دو چیزیں مشہور ہے، پاپڑ اور مولوی عبدالحق۔ پاپڑ اکثر ہمارے گلی کوچوں میں لوگ آتے ہیں، بڑا سا شاپر نما ایک ان کے پاس تھیلے قسم کی چیز ہوتی ہے جس میں پاپڑ، تلے ہوئے پاپڑ یعنی تیار پاپڑ اس میں ایک دوسرے کے اوپر رکھے ہوتے ہیں، اور 5 یا 10 روپے پہ اس پہ یہ آمچورے والا مسالہ ڈال کر بچے بڑے مزے لے کر وہ کھاتے ہیں۔ اور آج کل کے دور میں بھی بعض گرم میں یہ بالکل بنتے ہیں، پکتے ہیں۔ تو اس حوالے سے پاپڑ پہ بات ہو رہی ہے کہ دامان دلی میں ایک قصبہ ہے، یعنی ایک چھوٹا سا گاؤں ہے ہاپوڑ۔ اس کی دو چیزیں مشہور تھی، ایک پاپڑ وہاں کا مشہور یعنی شہرت یافتہ پاپڑ تھا، اور مولوی عبدالحق۔ پاپڑ ہر شہر میں بنتے ہیں، مگر جو مزہ ہاپوڑ کے پاپڑ میں تھا کسی اور جگہ کے پاپڑ میں نہیں تھا۔ عبدالحق بھی بے شمار پیدا ہوئے، مگر مولوی عبدالحق کا جواب آج تک نہ ہو سکا۔ یعنی بہت سارے عبدالحق پیدا ہوئے ہیں، لیکن مولوی عبدالحق کا جواب آج تک نہ ہو سکا۔ یعنی انہوں نے اردو کے حوالے سے انتہائی بڑے بڑے خدمات سر انجام دیے ہیں، اور ان خدماتوں کی تناظر میں ان کو بابائے اردو کا خطاب بھی ملا تھا۔ آگے فرماتے ہیں کہ میرے والد کے پاس اردو کے اکثر رسالے آتے تھے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ مصنف کہہ رہا ہے، شاہد احمد دہلوی کہہ رہے ہیں۔ اکثر رسالے آتے تھے جن میں ایک رسالہ اردو بھی تھا۔ رسالے ہفتے کی بنیاد پر بھی آتے ہیں، جس پر اوپر لکھا ہوتا ہے ہفتہ وار، بائی ویکلی یعنی 15 دن بعد بھی آتے ہیں جس کو کہتے ہیں 15 روزہ، اور مہینے کے حوالے سے بھی آتے ہیں جس کو ماہنامہ کہتے ہیں، اور اسی طرح 6 مہینے والے بھی آتے ہیں اور سالانہ بھی آتا ہے۔ تو یہ رسالہ جو تھا یہ اردو رسالہ تھا، جن میں ایک رسالہ اردو بھی تھا، جن کے ایڈیٹر عبدالحق تھے، یعنی مدیر جو ان کی ترتیب کرتا ہے، جس کو ہر چیز کو ایک خاص وقت دیتا ہے، ایک خاص جگہ میں اس کو وہاں پہ وہ ایڈٹ کرتا ہے، اس کو مدیر کہتے ہیں۔ میں کالج کے ابتدائی جماعتوں میں تھا کہ اسی رسالے اردو میں ڈپٹی نذیر احمد کی کہانی، کچھ ان کی کچھ میری زبانی کے عنوان سے مرزا فرت اللہ بیگ کا مضمون چھپا۔ مرزا فرت اللہ بیگ بھی مصنف ہے، رائٹر ہے بڑے پائے کے۔ تو آگے وہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے جنوری 1930 میں ساقی جاری کیا، ساقی رسالے کا نام تھا، جو ماہنامہ جو مہینے کے حوالے سے آتا تھا، جاری کیا تو مرزا صاحب سے خط و کتابت شروع ہو گئی، اور وہ ساقی کے لیے مضامین بھی بھیجنے لگے، یعنی اس رسالے کے لیے اپنی طرف سے مضامین بھی لکھ کر بھیجنے لگے۔ یوں فرت اللہ بیگ کے سلسلے میں مولوی عبدالحق صاحب کو میں نے پہلی بار جانا اور پہچانا۔ آگے وہ فرماتے ہیں کہ 1930 کے بعد کئی دفعہ حیدرآباد گیا، مگر مولوی صاحب سے شرف ملاقات حاصل نہ کر سکا، یعنی ان کے ساتھ ملاقات نہ ہو سکی۔ مولوی صاحب اورنگ آباد میں رہتے تھے، اور انجمن کا دفتر بھی وہیں تھا، اورنگ آباد، ہندوستان کا اورنگ آباد۔ ایک بات پر مجھے بڑا اچنبھا ہوتا تھا، یعنی بہت حیرانگی ہوتی تھی، بہت حیرت ہوتی تھی کہ غیر ملکی یعنی غیر حیدرآبادی جو حیدرآباد کے رہنے والے لوگ نہیں تھے، یعنی حیدرآباد کے باشندے نہ تھے، ہوتے ہوئے بھی مولوی عبدالحق اتنی طویل مدت تک حیدرآباد میں کیسے جمے رہے، یعنی کیسے وہاں پر رہنے
کہ رہ رہے تھے، ان کے پیش رو یعنی ان کے دوست، ان کے فالوور، ان کے شانہ بشانہ بیٹھنے والے لوگ محسن الملک، وقار الملک، مولوی نذیر احمد اور مولوی صاحب کے ہم اثر یعنی اس کے زمانے کے لوگ مولوی ظفر علی خان اور مولوی مولانا عبد الماجد دریابادی، اور خبر نہیں کون کون اس ریاست میں اپنے قدم نہیں جما سکے یعنی وہاں پہ ٹک نہ سکے، اور کتنے ہی بڑے آدمیوں کو خارج البلد کیا یعنی شہر بدر کیا، شہر سے نکالا۔ مگر مولوی صاحب تھے کہ ڈٹے ہوئے تھے، جمے ہوئے تھے اور ترقی کرتے جا رہے تھے۔ معلوم ہوا کہ مولوی صاحب نے اپنی مدافعت میں وہی ہتھیار استعمال کیے جو ملکی لوگ حملہ کرنے میں استعمال کرتے ہیں۔ انہوں نے اپنی غیر معمولی ذہانت سے حیدرآباد کے تمام بڑے لوگوں کو اپنے مٹھی میں کر لیا تھا یعنی اپنا دوست بنا لیا تھا، اور وزیر اعظم حیدری جو اس دور کے وہاں کے وزیر اعظم تھے، ان کا نام کیا تھا؟ حیدری، وہ تو ناک کے بال بن گئے یعنی بہت ہی زیادہ قریبی دوست بن گئے۔ ناک کے بال یہاں پہ محاورتاً استعمال ہوا ہے، جس طرح آپ اپنے ناک سے بال نکالتے اور آپ کو تکلیف ہوتی ہے تو وہ دوست جب آپ سے جدا ہوتا ہے تو آپ کو بے شک تکلیف ہوگی اس کی جدائی میں، تو اس کو یہاں پہ محاورتاً استعمال ہوا ہے ناک کا بال بننا، یعنی وہ اس کا بہت ہی قریبی دوست بن گیا تھا۔ آگے وہ فرماتے ہیں کہ مولوی صاحب صرف اپنا بچاؤ ہی نہیں کرتے رہے، انہوں نے ریاست کے بڑے بڑے کام بھی کیے۔ انجمن ترقی اردو کو اتنا فروغ دیا کہ انجمن سارے ہندوستان کے لیے اردو کا مرکز بن گئی۔ عثمانیہ یونیورسٹی جو ہندوستان میں بنی ہوئی تھی کا منصوبہ مولوی صاحب ہی نے بنایا تھا۔ جب یہ اردو یونیورسٹی بنی تو اس کے لیے دارالترجمہ قائم کیا، یعنی وہاں پہ جتنے بھی کتابیں تھیں ان کو اردو میں ترجمہ کر کے برابر کیا، جس میں اعلیٰ قابلیت کے مترجم جمع کیے۔ اس دارالترجمہ نے تمام علوم و فنون کو اردو میں منتقل کر دی، یعنی تمام علموں کو اور تمام ہنروں کو، جن کی ہنر کی کتاب یا علم کی کتابوں کو اردو میں منتقل کر دیا، اور ثابت کر دیا کہ اردو بھی کامیاب ذریعہ تعلیم بن سکتی ہے۔ آگے وہ فرماتے ہیں کہ دارالترجمہ کے پہلے ناظم مولوی صاحب ہی تھے۔ کون سے مولوی صاحب؟ مولوی عبدالحق، جس کو بابا اردو بھی کہتے ہیں۔ جب ان کی دوسری مصروفیات بڑھی تو منشی ذکاء اللہ دہلوی کے صاحبزادے مولوی عنایت اللہ دہلوی کو مولوی صاحب نے اپنا جانشین مقرر کیا، یعنی اپنی ساری ذمہ داری ان کو سونپ دی۔ مولوی صاحب کی طرح یہ صاحب بھی علی گڑھ کے ابتدائی گریجویٹ تھے، یعنی وہاں سے فارغ التحصیل ہوئے تھے، وہاں سے BA کیا تھا، وہاں سے 14ویں کا امتحان پاس کیا ہوا تھا۔ مولوی صاحب کی طرح انہوں نے بھی سر سید کی آنکھیں دیکھی تھی اور کاموں میں ان کا ہاتھ بٹایا تھا، مدد کی تھی۔ ترجمہ بھی بہت عمدہ کرتے تھے، اتنا عمدہ، اتنا بہترین ترجمہ وہ کرتے تھے کہ ایک خط میں سر سید نے منشی ذکاء اللہ کو لکھا کہ تمہارا لڑکا تم سے اچھا ترجمہ کرتا ہے۔ جب گاندھی جی، جن کا پورا نام موہن داس کرم چند گاندھی تھا، اس دور میں دو بڑے بہترین لیڈر ہندوستان کو ملے تھے، ایک محمد علی قائد اعظم محمد علی جناح اور دوسرا موہن داس کرم چند گاندھی، جو ہندوؤں کے لیے کانگریس کے حوالے سے ان کے لیے بہت زیادہ خدمات ان کے زندگی میں اور ہندوؤں کے لیے کیے، اپنے ہندوستان کے لیے کیے ہیں، جس طرح ہمارے قائد اعظم محمد علی جناح نے کیے تھے۔ تو یہ ایک دو بڑے پائے کے لیڈر تھے۔ جب گاندھی جی اردو کے جان کے لاگو ہو گئے، یعنی اس کے پیچھے پڑ گئے کہ یار اردو جو ہے یہ اتنی بڑی زبان نہیں ہے، اس کے مقابلے میں ہندی بڑی زبان ہے، اور ہندوستانی کی آڑ میں ہندی کو ہندوستان کی قومی زبان بنانے پر تل گئے، اڑ گئے اور اس کے پیچھے پڑ گئے۔ تو مولوی صاحب نے انجمن کا دفتر اورنگ آباد سے دلی منتقل کرنے کا ارادہ کیا۔ مولوی صاحب دلی آئے اور دریا گنج میں ڈاکٹر انصاری کی کوٹھی کرائے پر لے لی۔ اس وقت دریا گنج میں سب سے بڑی کوٹھی ڈاکٹر انصاری ہی کی تھی، یہ بڑی تاریخی کوٹھی تھی۔ جب تک ڈاکٹر انصاری زندہ رہے اس کوٹھی میں کانگریس کے تمام بڑے لیڈر جمع ہو کر مشورے کرتے رہے۔
اسی کوٹھی کو مولوی صاحب نے اردو کا گڑھ بنایا، یعنی مرکز بنایا، اور انجمن کا دفتر اس میں منتقل کر دیا۔ دلی والوں نے مولوی صاحب کا شاندار استقبال کیا اور ایک جلوس کی شکل میں انہیں اسٹیشن سے کوٹھی تک لائے۔ یہ جگہ بھی انجمن کے دفتر کے لیے عارضی تھی، ٹمپریری تھی۔ مولوی صاحب نے نئی دلی میں ایک پرسکون مقام پر بہت وسیع زمین، یعنی بہت کھلی زمین، بہت لمبی چوڑی جگہ کے لیے درخواست دی تھی۔ بعد میں یہ زمین انہیں مل گئی تھی۔ اس پر انجمن کی ایک شاندار یعنی خوبصورت عمارت بنوانے کا ارادہ تھا، مگر انجمن کے پاس اتنا روپیہ نہیں تھا کہ عمارت بنوا لیتی۔ مولوی صاحب نے اس کے لیے چندہ جمع کرنا شروع کر دیا تھا، مگر یہ منصوبہ پورا نہ ہو سکا اور 1947 کی غارت گری شروع ہو گئی۔ وہ فسادات شروع ہو گئے، غارت گری، ہندو مسلم فسادات جو تھے وہ شروع ہو گئے۔ یہ منصوبہ یوں بھی پورا نہ ہو سکا کہ سر اکبر حیدری جب تک حیدرآباد کے وزیر اعظم رہے، انجمن کو یعنی اس جو ان کا ایک گروپ تھا ریاست کی طرف سے سالانہ امداد ملتی رہی۔ سر اکبر حیدری کے بعد نواب چتھاری وزیر اعظم بنے۔ ان کے عہد میں یعنی اس کے زمانے میں بھی ریاستی امداد بے چوں چرا جاری رہی، یعنی خاموشی سے وہ امداد ان کو مل رہی تھی۔ مگر جب سر مرزا اسماعیل برسر اقتدار آئے تو انہوں نے انجمن کی امداد روک دی۔ مولوی صاحب آسانی سے شکست مان لینے والے آدمی نہیں تھے۔ انہوں نے فوراً ایک کانفرنس بلائی اور سر مرزا کی اس حرکت کو متفقہ طور پر غلط قرار دیا، یعنی آپ ساروں نے مشورہ کیا، اتفاق کیا اس چیز پر کہ یہ بھائی ان کا یہ حرکت جو ہے یہ غلط ہے۔ اس کے ایک اجلاس میں بھی شریک ہوا تھا۔ کون؟ شاہد احمد دہلوی اپنی بات بتا رہے، اور مولوی صاحب نے اسی اجلاس میں اعلان کیا تھا کہ میں اپنا کل اثاثہ یعنی میرے پاس جتنا بھی بینک بیلنس ہے، زمین ہے یا نقد پیسے ہیں، وہ سب انجمن کو نظر کرتا ہوں۔ اس وقت معلوم ہوا تھا کہ یہ اثاثہ 5 لاکھ کا تھا۔ اس دور کے 5 لاکھ کافی بڑی اماؤنٹ۔ مولوی صاحب نے ایک کل ہند کانفرنس علی گڑھ میں بھی کی تھی، جس میں سر راس مسعود بھی شریک ہوئے تھے۔ میں نے راس مسعود کو پہلی اور آخری بار اس کانفرنس میں دیکھا۔ بڑے قداور دیو ہیکل آدمی تھے، قداور لمبے قد والے، دیو ہیکل موٹے جسم والے۔ موٹا جسم ایسا بھی نہیں کہ چربی نما جسم نہیں، بڑا جسم، تگڑا جسم، جس کو گبرو بھی کہتے ہیں، مضبوط جسم والا تھا، مگر بدے بھونڈے نہیں لگتے تھے، یعنی بدشکل بدنما نہیں لگتے تھے۔ ذہانت ان کے چہرے سے ٹپکتی تھی اور وجاہت ان کی پیشوائی کرتی تھی۔ وجاہت، مردانہ وجاہت، وہ خوبصورتی جو ایک آدمی کی ہوتی ہے، مرد کی جو خوبصورتی ہوتی ہے اس کو مردانہ وجاہت کہتے ہیں۔ ان کی پیشوائی کرتی تھی، ان کی پہچان کراتی تھی۔ ایک اجلاس ختم ہوا تو مولوی صاحب کے کندھے پر ہاتھ رکھے ہوئے حال میں سے باہر آئے۔ مولوی صاحب میانہ قد کے آدمی تھے، یعنی درمیانہ قد والے، نہ زیادہ لمبے تھے نہ زیادہ ٹینگنے تھے، یعنی درمیانہ قد تھا ان کا، مگر راس مسعود کے پہلو میں بونے نظر آتے تھے۔ یعنی ان کے ساتھ جب کھڑے ہو جاتے تھے، کن کے ساتھ؟ راس مسعود کے ساتھ، تو وہ تو دیوہکل قسم کے تھے، لمبے چوڑے تھے، تو مولوی عبدالحق درمیانے قد کے تھے، تو وہ ان کے ساتھ بہت ٹینگنے لگتے تھے، بونے قسم کی طرح چھوٹے قد والا نظر آ رہے تھے۔ مولوی صاحب ان سے اس طرح باتیں کر رہے تھے جیسے کوئی اپنے سے چھوٹے سے باتیں کرتا ہے۔ یہی مولوی صاحب تھے جنہوں نے دیکھا تھا کہ سر سید احمد پوتے راس مسعود کو بہلا کر سلانے کے لیے لوری دے رہے ہیں۔ لوری دینا، دلاسہ دینا، تسلی دینا۔ اکثر ہمارے گھروں میں ہماری مائیں بچوں کو گود میں لے کر ہلاتی ہے، جلاتی ہے، جن کو ہم پٹھان لوگ پھر لوریاں سناتے ہیں، اللہ ہو اللہ ہو، اور وہ اس منظر کو دیکھ کر ہنستے ہوئے باہر بھاگ گئے تھے۔ یہ بتانے کی کوشش یہ کر رہے ہیں کہ چونکہ وہ مولانا صاحب اس لیے ان کے ساتھ بچوں کی طرح بات کرتے تھے، راس مسعود کو انہوں نے بہت چھوٹی عمر میں دیکھا تھا، اتنی چھوٹی عمر میں کہ وہ یعنی عقل و شعور، ایسی عمر جس میں عقل و شعور صحیح طور پر کام بھی نہیں کرتی۔ اس لیے مصنف بتانے کی کوشش میں ہے کہ اس لیے وہ مولوی عبدالحق جو ہے وہ راس مسعود کو چھوٹا بچہ جان کر اس کو ساتھ ان کی باتیں کر رہے تھے۔ آگے وہ فرماتے ہیں کہ گاندھی جی، جن کا پورا نام
موہن داس کرم چند گاندھی تھا، سے ٹکر لینے کے بعد مولوی صاحب اردو کے قائد اعظم بن گئے اور بابائے اردو کہلانے لگے۔ یہ صرف مولوی صاحب ہی تھے جو اردو کے لیے لڑتے بڑھتے تھے، یعنی لڑتے جھگڑتے تھے، اور اردو کے پروپیگنڈے کے لیے کسی سے ایک پیسہ طلب نہیں کرتے تھے۔ پروپیگنڈا یعنی اس کی ترقی اور ترویج کے لیے، اس کی بابت خدمت کے لیے کسی سے چندہ طلب نہیں کرتے تھے۔ ان کے پیر طریقت، یعنی ان کے پیر طریقت سے کیا مراد ہے؟ یعنی مولوی عبدالحق جس کے طریقے پر چل رہے تھے، جس کو فالو کر رہے تھے، وہ کون تھے؟ سر سید احمد خان۔ سارے ملک میں گھوم پھر کر چندے اگاہا کرتے تھے، یعنی سر سید احمد خان جو تھے وہ ملک و قوم کے لیے چندے کیا کرتے تھے، اگاہا کرتے تھے، نکالا کرتے تھے، مگر مولوی صاحب کہا کرتے تھے کہ کسی سے چندہ مانگنے میں مجھے شرم آتی ہے، یہ کام میرے بس کا نہیں ہے۔ چنانچہ سارے اخراجات جو جتنے بھی اس کا خرچہ تھا مولوی صاحب اپنی پینشن سے پورے کرتے تھے۔ مولوی صاحب بڑے نفیس مزاج کے آدمی تھے، بہت خوبصورت مزاج کے آدمی، عمدہ مزاج کے آدمی، عمدہ قیمتی کپڑا پہنتے تھے، شیروانی، ترکی ٹوپی، عثمانیہ ٹوپی جو ہوتی ہے سرخ، جس پر ادھر یہاں چھوٹا سا وہ بھی لٹکا ہوتا ہے، ترکی ٹوپی اور ایک بڑا پاجامہ۔ ساری عمر ان کا یہی لباس تھا۔ سوٹ پہنتے ہوئے نہ تو کبھی انہیں دیکھا اور نہ کوئی تصویر ہی ایسی دیکھی جس میں سوٹ پہنتے تھے، جس کو یہ پینٹ شرٹ جو ہے وہ کبھی انہوں نے نہیں پہنا۔ کھانا اچھا کھاتے تھے اور ایک ہی وقت میں کئی قسم کا ہوتا تھا، پھل بھی ضرور ہوتے تھے، یعنی میوہ جات۔ ان کے مقربین یعنی ان کے جو قریبی لوگ ہیں، مقربین میں سے ایک صاحب نے بتایا کہ ایک دفعہ بمبئی میں کسی رئیس نے مولوی صاحب کی دعوت کی، میزبان کو معلوم تھا کہ مولوی صاحب کھانے کے بعد موسم کا پھل ضرور کھاتے ہیں، لہٰذا کھانا ختم ہو جانے کے بعد میزبان نے آواز لگائی فروٹ لاؤ، تو ملازمین نے ڈشوں میں یعنی پلیٹوں میں گنڈیریا لا کر رکھ دی۔ مولوی صاحب متبسم ہوئے، یعنی مسکرائے، وہ ان کے چہرے پر مسکراہٹ نمودار ہوئی، اور مگر اپنے میزبان کا دل رکھنے کے لیے ایک آدھ گنڈیری لے لی۔ وہاں سے رخصت ہونے کے بعد مولوی صاحب اپنے ساتھیوں سے پوچھتے رہے اور ہنستے رہے، بڑے مزے کا حصہ تھی اس کی طنز و مزاح کی۔ تو کیا کہا؟ کہو تم نے کتنے فٹ پل کھایا اور تم نے کتنے گز پل نوش فرمایا۔ مولوی صاحب نے جب انجمن کو جما لیا تو اسی عمارت کے ایک حصے میں اردو کالج بھی کھول دیا۔ اس کالج میں تمام مضامین اردو میں پڑھائے جانے لگے۔ مولوی صاحب نے اس کالج کو وزارت تعلیم سے تسلیم کرا لیا، یعنی رجسٹرڈ کرایا، اور یہ بات منظور کر لی گئی کہ امتحان کے پرچوں کے جوابات اردو میں دیے جا سکتے ہیں۔ اس کالج کے نتائج نے ثابت کر دیا کہ اردو کو اگر ذریعہ تعلیم بنا لیا جائے تو انگریزی ذریعہ تعلیم سے بہتر نتائج نکل سکتے ہیں۔ کالج کے کامیاب تجربے کے بعد مولوی صاحب کو اردو یونیورسٹی قائم کرنے کی لگن لگ گئی، شوق لگ گیا۔ کراچی کا ایک سرمایہ دار بھی ہمت کر جاتا تو یونیورسٹی بن جاتی، یعنی اس دور میں اگر کراچی کے اتنے بڑے بڑے سرمایہ دار امیر لوگ ہیں، اگر اس میں کوئی ہمت کر لیتا تو شاید انہی دنوں یہ یونیورسٹی بھی بن جاتی، مگر ہمارے سرمایہ دار بھی حکومت کا رخ دیکھ کر چلتے ہیں۔ حکومت اس تبدیلی کے خلاف تھی، لہٰذا مولوی صاحب کی یہ آرزو پوری نہ ہو سکی، یہ ارمان پورا نہ ہو سکا۔ مولوی صاحب بہت باقاعدہ عادتوں کے مالک تھے، پابند، ہر چیز اپنے ٹائم پر کرنے والے، صبح کی چہل قدمی سے رات کی مشی تک، مٹر گشتی جس کو کہتے ہیں، واکنگ، جاگنگ تک ان کا روزانہ ایک ہی سا پروگرام ہوتا تھا۔ راتوں کو جاگتے نہیں تھے، نیند پوری لیتے تھے اور صبح تازہ دم اٹھتے تھے۔ 90 سے اوپر ہو گئے تھے، یعنی 90 سال سے اوپر ہو گئے تھے، مگر صحت اچھی تھی۔ ہمارا اندازہ تھا کہ 100 پار کر جائیں گے۔ مصنف کیا کہہ رہے کہ ہم یہ سوچ رہے تھے کہ انشاءاللہ 100 سے زیادہ ان کی عمر ہوگی، مگر ابھی 100 میں 5-6 سال باقی تھے کہ بیمار رہنے لگے۔ مرض تشخیص نہیں ہوتا تھا، کوئی ڈاکٹر اس پر نہیں سمجھ رہا تھا کہ کیا مرض ہے ان کو۔ خیال تھا کہ ہاضمے کی شکایت ہوگی جو کراچی میں عام ہے، مگر جب مرض بڑھتا گیا تو اسپتال میں داخل ہو گئے۔ افاقہ نہیں ہوا، یعنی علاج ان کا نہیں ہوا، صحت ان کی اچھی نہیں ہوئی۔ صدر ایوب کو، جنرل جو اس زمانے کا صدر بھی تھا،
کو مولوی صاحب کی علالت بیماری کی اطلاع ہوئی تو انہوں نے پنڈی بلا کر سب سے بڑے اسپتال میں داخل کرایا. مولوی صاحب کا مرض کینسر تشخیص ہوا، سرطان کینسر تشخیص ہوا. پتہ چلا ان کا لا علاج مرض کا علاج ہی کیا، ان دنوں کینسر کا کوئی علاج موجود نہیں تھا. جب زندگی سے مایوسی ہو گئی تو مولوی صاحب کو کراچی کے نیول اسپتال میں بھیج دیا گیا. یہاں پہنچے تو مرض اتنا بڑھ چکا تھا کہ مولوی صاحب اکثر بے ہوش ہونے لگے. جب انہیں ہوش آتا تو کچھ بولنا چاہتے تھے مگر نکاہت یعنی کمزوری اتنی تھی کہ سرگوشی خاموشی کے ساتھ آہستہ آہستہ آواز میں سرگوشی سنائی نہیں دیتی تھی. صرف 2 الفاظ کبھی کبھی قریب رہنے والوں نے سنے، اور وہ 2 الفاظ کیا تھے؟ انجمن اور اردو. انجمن اور اردو. یہ سبق بزم خوش نفساں سے لیا ہوا ہے. امید ہے عزیز طلباء آپ نے توجہ دی ہوگی، آپ نے توجہ سے یہ ریڈنگ سنی ہوگی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور کم از کم یہ 2-3 مرتبہ اس کی ریڈنگ گھر میں کر لے. کوئی مسئلہ ہو آپ واٹس ایپ گروپ میں اپنی کوئی بات ہو تو اس میں آپ ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہو. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. والسلام. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما.